بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی لک الحمد یا اللہ خلقتنا وہدیتنا وانقذتنا من النار الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم وأرشدتنا إلى السنة والجماعة صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد تاج رسل اللہ قاطبة محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرض علی الامم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرورام حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت معزز و محتشم والد گرامی معزز حضرات و خواتین رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام فہم دین کا جو کاروان منزل کی طرف رواں دواں ہوا تھا اب اپنی منزل کے بالکل قریب پہنچ گیا ہے۔ رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس کی توفیق سے یہ قافلہ روزانہ منزل کی طرف بڑھتا رہا اور آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے آنکھوں کی برسات۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال سب کو خوف خدا سے رونے والی آنکھیں عطا فرمائے اور رب ذوالجلال سب کو اللہ کی یاد میں دھڑکنے والا دل عطا فرمائے۔
قرآن مجید برہان رشید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس فرامین میں جو آنکھوں کا نصاب ذکر ہے اس کے لحاظ سے فہم دین کورس کا ایک اہم سبق جس کا ہماری سیرت اور کردار سے بہت زیادہ تعلق ہے اس کا آج بیان ہو رہا ہے۔ اس سے قبل آنکھوں کے لحاظ سے پہلے فہم دین کورسز میں بھی تذکرہ موجود ہے، لیکن آج آنکھوں کی برسات کے موضوع کے لحاظ سے یہ منفرد موضوع ہے کہ خوف خدا میں رونے والی آنکھ کا کتنا بڑا کردار ہے اور اللہ کے ڈر سے آنکھ سے ٹپکنے والے ایک آنسو میں کتنی برکت ہے اور اس سے انسان کو اللہ کے دربار سے کتنے زیادہ انعامات میسر آتے ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے کچھ لوگوں کا جو طرز عمل تھا اس کا ذکر کرتے ہوئے انہیں جب اصلاح کا پیغام دیا تو خالق کائنات جل جلالہ کا وہ فرمان سورہ توبہ آیت نمبر 82 میں موجود ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسیں، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور زیادہ روئیں، تھوڑا ہنسیں اور زیادہ روئیں، جزاء بما كانوا یکسبون، جزا اس چیز کی جو وہ کسب کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے جو اپنے عظیم بندوں کی شان بیان کی، سجدوں اور نمازوں کے لحاظ سے ان کا وصف بیان کیا، تو اس کے ہمراہ ان کے چھلکتے آنسوؤں کا بھی ذکر کیا۔ رب ذوالجلال نے ایمان والوں کی یہ شان بھی بیان کی، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈرتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جائیں، زادتہم ایمانا، تو وہ آیات ان کو ایمان کے لحاظ سے مزید برکتیں عطا فرماتی ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ لوگ اللہ پر توکل کرنے والے ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعدد فرامین میں رونے کا، خوف خدا میں آنسو بہانے کا حکم بھی دیا، اس کے اسباب کو بھی بیان کیا اور اس کی تاثیر کو بھی بیان کیا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے اپنے قول کے لحاظ سے اور اپنے عمل کے لحاظ سے ان دونوں امور کو واضح کیا، اور یہاں تک کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لا تنسوا العظیمتین، دو بڑی چیزوں کو مت بھولو۔ قلنا وما العظیمتان، صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا وہ عظیمتان کیا ہیں؟ دو بڑی چیزیں کہ جن کے بارے میں آپ فرما رہے ہو کہ انہیں پیش نظر ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، الجنت والنار، وہ عظیمتان یعنی دو بڑی چیزیں کہ جن کو پیش نظر رکھنا چاہیے، ایک جنت ہے کہ اسے حاصل کیا جائے،
اور دوسرے نمبر پر نار جہنم ہے کہ اس سے بچا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے جنت اور دوزخ کا ذکر کیا تو اس انداز میں ذکر تھا ثم بکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حتی جرا اوائل دموعہ جانبی لحیتی، تو دونوں آنکھوں سے جو آنسو ٹپکے تو داڑھی کے دونوں اطراف پر وہ آنسو بکھر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن آنکھوں سے وہ برکت والے آنسو جو ٹپکے تھے، داڑھی پر ان کا اثر نظر آ رہا تھا۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ میری جان جس کی قدرت اور قبضہ میں ہے، لو تعلمون من علم الآخرۃ ما اعلم، اگر آخرت کے بارے میں تمہیں اتنا پتہ ہوتا جتنا مجھے ہے، اگر آخرت کا علم تمہیں اتنا میسر آتا جتنا علم مجھے ہے تو پھر لمشیتم الی الصعید، ایسی صورتحال ہوتی تم آبادیوں میں رہنا تمہارے لیے مشکل ہو جاتا، ہر چیز کو چھوڑ کے تم جنگلوں صحراؤں کی طرح چلے جاتے، اور یہ انسانی شہروں کے ساتھ اس آخرت کے علم کے اثر کی وجہ سے تمہارا کوئی تعلق برقرار نہیں رہتا۔ وَلَا حَسَيْتُمْ عَلَىٰ رُؤُوسِكُمْ التُّرَابَ، اور تم مٹی اٹھا اٹھا کے اپنے سروں پہ ڈال رہے ہوتے، یعنی اس قدر تمہارے دلوں میں دنیا کی بیزاری ہوتی اور اس قدر تم حالات، ماحول اور جہان سے بیگانہ ہو جاتے کہ تم دور دراز نکل جاتے اور مٹی اٹھا اٹھا کے تم اپنے سروں میں ڈالنا شروع کر دیتے، اس قدر اس آخرت کے علم کا تم پہ اثر ہوتا مجھے جو علم رب ذوالجلال نے عطا فرما رکھا ہے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہ تھا کہ دوزخ کے شعلے جو میں جانتا ہوں اور میرے معائنہ میں ہے اور میرے مشاہدہ میں ہے کہ دوزخ کی گہرائی کتنی ہے اور دوزخ کی آگ کے طبقات کتنے ہیں اور اس کا عذاب سخت کتنا ہے، میرے رب نے جو مجھے اس کا مشاہدہ کروایا ہے، معائنہ کروایا ہے، میں نے دیکھا ہوا ہے۔ اگر تم دیکھ لیتے تو تمہاری پھر یہ صورتحال ہوتی کہ تم مٹی اٹھا اٹھا کے اپنے سروں میں ڈال رہے ہوتے، اس دوزخ کا ڈر، اس کی وجہ سے تمہاری ساری لذتیں تمہیں بھول جاتی اور تم شہروں سے، گھروں سے، محلوں سے نکل جاتے اور دور ویرانوں میں جا کر تم اپنے ڈیرے لگا لیتے۔ اور دوسری طرف جنت میں جو حسن اور جنت میں جو جمال ہے میری آنکھوں نے دیکھا ہوا ہے اور تم نے نہیں دیکھا ہوا، اگر تم دیکھ لیتے تو پھر تمہیں جنت کا شوق اتنا مجبور کرتا اور جنت کی محبت کی وجہ سے بھی تمہاری یہ صورتحال ہوتی کہ تم دنیا کے جتنے یہ دنیا کی رونقیں ہیں جنت کے حصول کے لیے تم ان کو ترک کر دینا اپنے لیے لازم سمجھتے اور تم دور نکل جاتے اور جنگلوں صحراؤں میں جا کر اپنے مخصوص عمل سے جنت کی تلاش میں تم سرگرداں رہتے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر انسان کو جو وضاحت فرمائی تو اس میں اس سبب کو بھی بیان کر دیا گیا کہ کس وجہ سے انسان کی آنکھ میں آنسو آنے چاہیے اور شریعت مطہرہ نے اس کا کس انداز میں حکم فرمایا ہے، یہاں تک کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ہمراہ جو پہلی شریعتوں کی تعلیمات ہم تک پہنچی، حضرت کعب احبار اس کی روایت کرتے ہیں اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات اور ان کی روشنی اپنے انداز سے وہ واضح کرتے ہیں۔ حضرت کعب نے کہا ان العبد
لا یبکی حتی یبعث اللہ الیہ ملکا، کہ کوئی بندہ جو ریاکاری سے نہ رو رہا ہو، بلکہ وہ انسان جو ہے اس انداز میں رو رہا ہے ہر قسم کی ریاکاری سے بچ کے اور جسمانی درد کے سوا محض اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف میں جو رو رہا ہے، تو اس کو یہ حیثیت کیسے میسر آتی ہے، اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ تو کعب احبار کہتے ہیں جب تک رب ذوالجلال اپنی طرف سے فرشتہ نہیں بھیجتا اس وقت تک آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ فرشتہ آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ یمسح کابدہ بجناحہ، فرشتہ اپنے پر سے بندے کے دل کو چھوتا ہے۔ رب ذوالجلال اپنی طرف سے فرشتہ بھیجتا ہے، وہ فرشتہ اپنے پر سے بندے کے دل کو چھوتا ہے۔ فَإِذَا مَسَحَ کَبِدَهُ، جب اس کے کلیجے کو وہ پر لگتا ہے، بکا، تو بندے کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ پس منظر جو وحی اور دیگر علوم میں جس کو اس انداز میں بیان کیا گیا ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جس امر کی وضاحت کی اور بار بار اس چیز کو ہمارے لیے بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ابن ماجہ شریف میں موجود ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس ابکو، اے لوگو تم روتے رہو، رونے کا عمل اپناؤ، یعنی اللہ کے ڈر سے رونے کی اپنے آپ کو عادت ڈالو اور اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنی آنکھوں کو پرنم رکھو۔ یہاں تک کہ فرمایا فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، اگر تم رو نہیں سکتے تو رونے والا منہ ہی بنا لو، یعنی یہ باب تفاعل ہے جس کا خاصا تکلف ہوتا ہے، یعنی اگر واقعی رونا نہیں آ رہا تو رونے والا منہ تکلف سے ہی بنا لو، یعنی یہ وہ تکلف ہے جس کی شریعت میں اجازت بھی دی گئی، بلکہ حکم دے دیا گیا کہ اگر رونا میسر نہیں آیا لم تبکو تو پھر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتباکو، تو پھر رونے کا انداز اختیار کر لو اور رونے کے انداز میں تم اپنے آپ کو لاؤ۔ اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ أَهْلَ النَّارِ يَبْكُونَ، جب محشر کا دن ہوگا جہنمی رو رہے ہوں گے۔ آج وہ اپنے لہو و لعب میں ہے، آج اپنے عیش مزے میں ہے، آج مومن متقی روتا ہے اور اس دن اس کو مسکرانے کا موقع میسر ہوگا، اور آج وہ سرکش اور اللہ کے دربار کا دھتکارا ہوا انسان، وہ اسے رونا یاد نہیں، خوف الہی کی طرف توجہ اسے میسر نہیں، تو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ روئے گا حتی تسیر فی وجوہہم الجداول، یہاں تک کہ ان کے چہروں پر نالیاں رونے کی وجہ سے بن جائیں گی۔ ایک تو دنیا میں رونا، دنیا میں رونے کی وجہ سے نشان بن جائیں انسان کے چہرے پر تو یہ اس کا اعلی مقام ہے، اور آخرت میں کافر کے چہرے پر نالیاں بن جائیں گی، جس طرح پانی کی یہ نالیاں فصلیں سیراب کرنے کے لیے ہوتی ہیں، وہ اس کو جدول کہا جاتا ہے اور اس کی جمع جداول ہے، کھالیوں سے جو پانی گزرتا ہے، تو کافر کو قیامت کے دن اتنا رونا پڑے گا کہ اس کے چہرے پہ کھالیاں بن جائیں گی۔ اب آپ شاید سوچ رہے ہو کہ چہرہ تو چھوٹا سا ہوتا ہے تو نالی کیسے بن جائے گی؟ تو حدیث شریف میں یہ بیان کر دیا گیا کہ کافر کا بدن جو ہے تخلخل کی بنیاد پر وہ پھیلا دیا جائے گا تاکہ اس کا بدن زیادہ سے زیادہ عذاب کو قبول کرے اور زیادہ سے زیادہ عذاب جو اس کے بدن میں جذب ہو، یہاں تک کہ حدیث صحیح میں آ گیا کہ جہنمی کی داڑھ اونٹ پہاڑ جتنی بن جائے گی،
اتنا اس کا بدن پھیلا دیا جائے گا. تو اب اس کے چہرے پر یہ جو نشان بن گئے، دنیا میں نہیں، دنیا میں رونا میسر نہ آیا، اور آخرت میں یہ صورتحال بن گئی کہ چہرے پر کھالیوں جیسے اور نالیوں جیسے نشان نظر آنے لگے. دنیا میں ہم سیرت میں دیکھتے ہیں تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں صحابہ کرام علیہم رضوان روایت کرتے تھے کہ خوف خدا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں اتنا روتی تھیں کہ دونوں طرف رونے کی وجہ سے جو آنسو نیچے بہنے کے عادی تھے اور ٹپکتے رہتے تھے، تو دونوں رخساروں پر آنسوؤں کے نشان بن چکے تھے، آنسوؤں کے گرنے کے. یہ دنیا کا ان کا وہ مبارک عمل تھا. لیکن عقبہ کے اندر کفار کو رونا پڑے گا، اور کفار کے لیے اس حد تک سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رو رو کے جب ان کے آنسو ختم ہوں گے تو کتنا پانی بن چکا ہوگا. ہمارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں حتی لو ان السفن ارخیت فیہا لجرت، اگر کشتیاں ڈالی جائیں تو اس پانی میں کشتیاں بھی تیر سکتی ہیں. یعنی اتنا جہنمیوں کو اتنا رونا پڑے گا، اور ان کے اس وقت کے جسم کے مطابق اور اس وقت کے رونے کی جو صلاحیت ہے اس کے مطابق اتنا پانی جہنمیوں کا اپنے ان بڑے اجسام اور ابدان کی وجہ سے نکلے گا کہ اگر یعنی کہ واقعی وہاں پہ کشتیاں تیر رہی ہوں گی، اگر کشتیاں چھوڑی جائیں تو کشتیاں بھی تیر سکتی ہیں. اتنا ان کے آنسوؤں کا پانی میدان معاشر میں مخصوص جگہوں پہ بن چکا ہوگا. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس روشن تعلیم کے اندر اس سارے پس منظر کو بیان کر دیا، اور یہ واضح کیا کہ آج کا آنکھوں کا آنسو کل کے لیے کفارہ بن جائے گا. کل اللہ ان لوگوں کو آسانی عطا فرمائے گا آج جو خشیت عزتی کی بنیاد پر اپنی آنکھوں سے آنسو بہانے والے ہیں. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک ولیساک بیتک وابکی علی خطیئاتک. کیونکہ حضرت عقبہ بن عامر نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجات، آپ مجھے کوئی نجات کا نسخہ بتا دیں جس کی وجہ سے مجھے نجات مل جائے. تو نجات کا جامع مضمون تھا، اصل مقصد تھا کہ آخرت میں نجات مل جائے، اور آخرت میں نجات کا پھر مدار اعمال پر ہے کہ دنیا میں مجھے ان کاموں سے نجات مل جائے جو جہنم جانے کا سبب ہو سکتے ہیں یا آخرت میں نقصان کا سبب بن سکتے ہیں. تو دنیا اور آخرت میں مجھے جس وجہ سے نجات میسر آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ اس طرح کے جو اعمال ہیں، معمولات ہیں، وظائف، اوراد یا زندگی کے وہ کردار ہیں، میری آپ ایسی رہنمائی فرما دیں. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 امور ان کے لیے بیان کیے. تو یہی فہم دین کورس کا مطلب ہے کہ ایسی چیزیں ہم سنیں اور صرف ذہن میں ہی نہ رکھیں بلکہ ان کو عملاً اپنے بدن پہ آزمائیں اور اپنے کردار میں ان کو زندہ رکھیں اور ان پر عمل کرنا سنتے ہی شروع کر دیں. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک، نجات کے لیے پہلے تو یہ لازم ہے کہ اپنی زبان پہ کنٹرول رکھو، اپنی زبان کو روک کے رکھو. ایک روایت میں املک ہے، اپنی زبان جو ہے اس پر اپنا ملک ظاہر کرو، یعنی اسے ایسے بے لگام نہ رکھو کہ جس میں وہ سوچے بغیر بولتی جائے اور کبھی کسی کی پگڑی اچھالے اور کہیں کسی کو گالیاں دے، کبھی کسی کی غیبت کرے. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نمبر پر زبان کے لحاظ سے یہ وظیفہ بیان کیا، اور پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس طرح متوجہ کیا کہ اپنی زبان کا جو معاملہ ہے اسے سیریس لو اور اسے بالکل ایسے نہ چھوڑ دو کہ جو چاہے اس سے الفاظ نکلتے رہیں، بلکہ اپنے آپ کو اس سلسلہ میں کنٹرول میں رکھو. دوسرے نمبر پر فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ،
چاہیے کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کھلا ہو، وہ گھر تمہارے لیے وسیع ہو، اس میں تمہارے لیے وسعت ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایکڑ میں کوٹھی ہو، اس کا یہ مطلب ہے کہ اپنا فارغ وقت بھی کوشش کرو کہ گھر میں ہی گزر جائے، خواہ مخواہ باہر نکل کے بازاروں میں نہ بیٹھ جاؤ، خواہ مخواہ جو ہے وہ چوک میں نکل کے نہ بیٹھو، وقت زیادہ گھر میں گزارنے کی کوشش کرو، تمہارا گھر تمہارے لیے وسیع ہو۔ یعنی اگر کوئی با مقصد کام نہیں ہے تو پھر گھر بیٹھنے کو باہر بیٹھنے پر ترجیح دو۔ اس میں ہزاروں حکمتیں ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا۔ یعنی کچھ لوگ جو ہے وہ بلا وجہ اپنے گھروں کو ترک کر کے وہ اور جگہوں پہ بیٹھنے کے عادی ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مختلف فتنے، مختلف فساد، مختلف شکوک و شبہات اور مختلف قسم کی جو صورت حال ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اب باہر ہونے کی وجہ سے کبھی انسان کے لیے ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ باہر تھا تو کسی جھگڑے میں شامل ہو گیا، باہر تھا تو کسی ایسی صورتحال کو اسے سامنا کرنا پڑ گیا، تو اگر گھر میں ہوتا تو صورتحال اور ہوتی۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا جو فالتو ٹائم ہے وہ بھی گھر میں گزارنے کی کوشش کرو، اور اس انداز میں اپنے آپ کو مصروف رکھو کہ جس کی وجہ سے گھر بھی آباد ہو، اور جو ضروری کام ہوگا اس وقت تو پھر شریعت خود نکلنے کا حکم دے گی کہ آپ گھر سے باہر نکلو، لیکن جو لازمی امور ہیں ان کے علاوہ جو وقت ہے تو اس وقت کا گھر میں گزرنا عام جگہوں کے مقابلے میں، مسجد میں جانا اس کی تو اپنی ترجیح ہے، فضیلت ہے، لیکن عام جگہوں پر بیٹھنے کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں بیٹھنے کی عظمت کو زیادہ اجاگر فرمایا ہے۔ یہاں تک کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر کو جب دو چیزیں بتا دی تو تیسرے نمبر پر حکم دیا، اب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کی علی خطیئتک، اب کی علی خطیئتک، اپنی غلطی پر رونے کی اپنے آپ کو عادت ڈالو، اپنی خطا پر روتے رہو، اپنے گناہ کو بخشوانے کے لیے، اپنی غلطی کو بخشوانے کے لیے اور مغفرت کے حصول کے لیے تم آنسو بہاؤ۔ تو باقاعدہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے کا حکم دیا۔ آگے اس میں ایک علیحدہ باب ہے کہ جس میں اس بات کو ترجیح دی گئی کہ عام مجمع عام میں آنسو بہانے پر علیحدگی کے آنسوؤں کو ترجیح دو، لیکن وہ جواز اس کا عام بھی ہے، مگر ترجیح اس انداز کو ہے کہ جس میں پھر کوئی ریاکاری نہ آ سکے اور وہ انسان کی قیمتی ادا جو ہے وہ ہر قسم کی آلودگی سے محفوظ رہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین اس سلسلہ میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور پس منظر کے طور پر جنہیں پیش کیا جا سکتا تھا، یہ چند احادیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب ان آنسو جو ہیں ان کی وجہ سے انسان کے لیے معاشر میں کیا کچھ رکھا گیا ہے، تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جامع ترمذی میں موجود ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یلج النار من بکا من خشیت اللہ، جو بندہ رب کے ڈر کی وجہ سے رو پڑا وہ بندہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر دی کہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا تو یہ خبر ہی اس بات کی گارنٹی تھی کہ اس کو جہنم سے پناہ مل گئی، جہنم میں نہیں جائے گا۔ لیکن بعض امور ایسے ہیں کہ جن کو مؤکد بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ پوری طرح تاکید مزید کر دی جائے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا جملہ بولا کہ جس کی وجہ سے اللہ کی یاد میں اور خوف خدا میں رونے والے انسان کا جہنم میں جس قدر داخلہ ممنوع ہے اور ہو ہی نہیں سکتا کہ جائے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر ایک جملہ اپنی طرف سے صادر فرما دیا، فرمانے لگے حتی یعود اللبن فی الدرع، یہاں تک کہ دودھ نکلا ہوا پستان سے واپس پستان میں داخل ہو جائے۔
اب گائے کا دودھ نکال لیا گیا، بھینس کا دودھ نکال لیا گیا، تو کیا پستان سے واپس چڑھایا جا سکتا ہے؟ تو نہیں چڑھایا جا سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے وہ نکلا ہوا دودھ دوبارہ پستانوں میں نہیں چڑھایا جا سکتا، ایسے ہی جو خوف خدا میں رویا ہے اسے پھر کبھی جہنم میں بھی داخل نہیں کیا جا سکتا۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر، یہ جملہ بول کر اپنی اس خبر کو مؤکد کیا کہ وہ انسان اس قدر جہنم سے دور رہے گا اور اس قدر اس کو یہ حیثیت حاصل رہے گی کہ وہ جنتی ہے اور اس کو جہنم سے دور رکھ دیا گیا ہے کہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسے تمہارے سامنے وہ کام نہیں ہو سکتا کہ دودھ دوبارہ پستانوں میں داخل ہو جائے، ایسے ہی یہ شخص جس کو رونا اللہ کی یاد میں میسر آیا اور ریاکاری کے بغیر اس کو یہ فضیلت حاصل ہو گئی، تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کو جہنم سے اس قدر یقیناً دور مانو جس طرح تمہارے سامنے اس مثال کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی فرما دیا لا یجتمع غبار فی سبیل اللہ ودخان جہنم فی منخر عبد ابدا، فرمایا کہ جہاد کے راستے کا غبار اور جہنم کا دھواں یہ کسی انسان کے نتنوں میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ مطلب کیا ہے کہ جس نے جہاد کیا صحیح العقیدہ تھا اور منافقت نہیں تھی، اور دوسری طرف جہنم کے شعلے ہیں اور دھواں ہے، تو فرمایا اب اس انسان کی ناک میں ادھر غبار جہاد کا بھی ہو اور پھر جہنم میں بھی چلا جائے، اور جہنم کا دھواں جو ہے اس کو سامنا کرنا پڑے۔ من خرے عبدن، کسی مومن کے جو دونوں سانس لینے کی جگہ ہیں، دو نتنے ہیں، ایک ناک ہے، اور اس مقام پر وہ غبار اور جہنم کا دھواں یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اس انداز میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کے جنتی ہونے کا ہمیں اپنی طرف سے علم عطا فرمایا ہے۔ دوسرے مقام پر جس وقت حضرت زید بن ارقم نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک انسان کا سوال سنا، حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں وہ پہنچا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما اتقی النار، آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ میں جہنم سے کیسے بچ سکتا ہوں، جہنم سے بچنے کا مجھے کوئی طریقہ بتائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدموع عینیک، اپنی آنکھوں کے آنسوؤں سے تم جہنم سے بچ سکتے ہو، یعنی یہ تمہارے لیے نسخہ ہے۔ بدموع عینیک، اپنی آنکھوں کے جو آنسو ہے وہ ایسی چیز ہے، ان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ تم ان کے ذریعے سے جہنم سے بچ سکتے ہو۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ان عینا بکت من خشیت اللہ لا تمسها النار ابدا، فرمایا کہ جو آنکھ اللہ کے ڈر سے روئی ہے کبھی بھی اس کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی، جہنم کی آگ اس کے قریب نہیں جائے گی۔ کہ جس شخص کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ وہ رب ذوالجلال کے خوف کی وجہ سے روتا ہے۔ دوسرے مقام پر صحابہ کرام علیہم رضوان سے جن امور کو اس سلسلہ میں روایت کیا گیا وہ بھی ایک بہت جامع سوغات ہے امت کے لیے اور بہت بڑا لٹریچر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں لأن ادما دمعۃ من خشیۃ اللہ احب الی من التصدق بألف، فرمایا رب کے خوف کی وجہ سے مجھے ایک آنسو میسر ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ 1000 دینار کے صدقے سے بڑا ثواب ہے۔ سونے کے دینار، 1000 درہم و دینار، ان کو صدقہ کرنا، اللہ کے راستے میں دے دینا، اس کے مقابلے میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں میرے نزدیک آنسو کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ بڑا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن امور کو ذکر کیا گیا ان میں رب ذوالجلال کا وہ فرمان اور وہ حدیث قدسی جس میں خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا وعزتی، مجھے میری عزت کی قسم لا یبکی عبد من خشیتی الا اجرتہ من نقمتی، جو بندہ بھی میرے
عذاب کے ڈر سے، میرے خوف کی وجہ سے رو پڑتا ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے میں اس کو اپنے عذاب سے بچا لیتا ہوں۔ وعزتی لا یبکی عبد من خشیتی الا ابدلتہ دہکا فی نور قدسی، فرمایا جس انسان نے دنیا میں میرے ڈر کی وجہ سے رونے کی ادا کو اپنایا اور میرے ڈر کی وجہ سے اسے رونا میسر آ گیا، تو رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے اس کا ایک بدلہ میں اس کو دوں گا، اس رونے پر جو آج دنیا میں رویا اس کو عقبہ کے اندر ایک بدلہ دیا جائے گا۔ وہ بدلہ کیا ہے؟ ابدلتہ دہکن فی نور قدسی، میں اپنے قدس کے نور میں، یعنی اپنی ذات کے نور کے زیر سایہ اس بندے کو ایک مسکراہٹ عطا فرماؤں گا کہ دنیا میں وہ رویا ہے، اس رونے پر میں نے اس کو پسند کر لیا ہے، اور ایسا پسند کر لیا ہے کہ حشر کے دن کہ جب رب ذوالجلال کے نور کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس مقام پر خالق کائنات جل جلالہ اس بندے کو جگہ بھی دے گا اور اس بندے کو پھر اپنی طرف سے اس رونے کے بدلے مسکراہٹ عطا فرمائے گا۔ وہ میدان محشر جہاں جہنمیوں کے رونے کی نالیاں بن چکی ہوں گی اور اتنے آنسو کی کشتیاں تیر سکے یہ صورتحال ہو چکی ہوگی، وہاں پر یاد الہی میں یہ انسان جو اپنے آپ کو مسرور رکھتا ہے اور خوف خدا میں رو پڑتا ہے، اس کے ان آنسوؤں کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ اس کے عوض کے طور پر رب ذوالجلال اس کو ایسا مقام دے گا اور پھر اس انداز کی اس کو رونے کی صلاحیت پر وہ اپنی طرف سے تبسم کی خیرات عطا فرمائے گا۔ اسی وجہ سے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلی یوم لا ظل الا ظل عرشی، 7 قسم کے انسان وہ ہیں جن کو خالق کائنات جل جلالہ قیامت کے دن اپنے نور کے سائبان کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن 7 قسم کے لوگوں کو رب ذوالجلال نور کے سائبان کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں ذکر کرتے ہوئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ایک شعبے کا تذکرہ فرمایا اس کا انداز یہ تھا، فرمایا رجل ذکر اللہ خالیہ اور فارغہ ففاضت عیناہ، فرمایا وہ انسان بھی سیٹ لے جائے گا میدان محشر میں اللہ کے نور کے سائبان کے نیچے۔ کون؟ فرمایا تنہا بیٹھ کر وہ رب کو یاد کر رہا تھا، ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے دل سے سارے خیالات نکال کے اپنے رب کو یاد کر رہا تھا، تو کیا ہوا؟ فاضت عیناہ، اس کی آنکھیں بہ نکلیں، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کی آنکھوں سے برسات آنسوؤں کی شروع ہو گئی۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ انسان اتنا عظیم انسان ہے کہ جس کو خالق کائنات جل جلالہ حشر میں جب کہ سب کے پروٹوکول ختم ہو چکے ہوں گے، لیکن جن 7 قسم کے لوگوں کے پروٹوکول ہوں گے ان میں ایک یہ بھی انسان ہے کہ جس کو خالق کائنات جل جلالہ نے دنیا میں رونے کی یہ سعادت دی ہے کہ اس پر دوسرے لوگ مرجھا چکے ہوں گے، اس کا چہرہ گلابوں سے بھی زیادہ مسکرا رہا ہوگا، اور خالق کائنات جل جلالہ اس کو اپنے نور کے سائبان کے نیچے یہ جگہ عطا فرمائے گا، اور یہ ظاہر ہوگا میدان معاشر میں کہ یہ وہ انسان ہے جس کو رب ذوالجلال نے نور کی یہ سوغات عطا فرمائی ہے۔ دنیا اور آخرت کے لحاظ سے اس کے جن فوائد کا ذکر کیا گیا، یہاں تک شریعت مطہرہ نے رہنمائی کی لو ان عبدا بکا فی امت من الامم، اگر کسی انسانی طبقے میں کسی انسانی گروہ میں ایک بندہ روگ پڑا اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ لَأَنْجَ اللَّهُ بِبُكَاءِ ذَلِكَ الْعَبْدِ تِلْكَ الْأُمَّةَ مِنَ النَّارِ، جس جماعت میں وہ بیٹھا تھا، جس گروہ میں وہ بیٹھا تھا، اس کے آنسوؤں کی وجہ سے اللہ دوسروں کو بھی جہنم سے محفوظ فرما دے گا۔ یعنی یہ اس کے آنسوؤں کی خیرات اور برکت ہے کہ جس کی وجہ سے دوسروں کو بھی اس کا فائدہ پہنچے گا، اور یہاں تک کہ اس عمومی فائدہ کی بنیاد پر دوسروں کو بھی عذاب سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح متین میں یہاں تک اس بات کو واضح کر دیا گیا،
وما من عمل الا له وزن وثواب، جو بھی انسان عمل کرتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی وزن ہوتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی ثواب ہوتا ہے۔ اس انسان سے مراد ہے بندہ مومن، چونکہ جو کافر ہے اس کے جتنے بھی اعمال جسے کوئی نیکی سمجھے کہ وہ بھوکوں کو کھانا کھلا رہا تھا، کپڑے دے رہا تھا، ان کے لحاظ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ دیا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا قیامت کے دن، یعنی وزن نکلے گا نہیں، حساب تو ہوگا لیکن اعمال کھوکھلے ہوں گے، ان اعمال کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، چونکہ ایمان کے بغیر کیے گئے ہیں، لہذا وہ بالکل ایسے ہی ہوں گے جس طرح کے صحرا دور سے دیکھیں تو دوپہر کے وقت سمندر لگتا ہے، قریب جائیں تو ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا، وہ ریت ہوتی ہے اور سورج کی روشنی کی وجہ سے پانی محسوس ہو رہا تھا۔ ایسی صورتحال کافر کی ہے، لیکن مومن کی جو صورتحال ہے اس میں اس کے ہر نیکی کو چونکہ پروان چڑھایا جاتا ہے، اس کا بڑا وزن نکلے گا قیامت والے دن، چھوٹے چھوٹے اعمال بڑے وزنی ہوں گے نیکی کے پلڑا میں، قیامت والے دن اسے ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یعنی اس سے اس کی سعادتیں ظاہر ہوگی۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا الدموع، سوائے آنسوؤں کے باقی سارے اعمال جو ہیں ان کا قیامت کے دن وزن ہوگا، یعنی وزن نکلے گا، وہ وزنی ہوں گے اور ان کا ثواب ہوگا، سوائے آنسوؤں کے۔ ان آنسوؤں کی صورتحال کیا ہے؟ انہا تطفئ بحورا من النار، فرمایا آنسو جو ہیں ان کا اپنا ایک انداز ہوگا، اس بندے کی آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسو جو ہیں آگ کے کئی طبقات کو بجھا دیں گے۔ جہنم کی آگ جو ہے اس پر یہ آنسو اس انداز میں گریں گے کہ اس آگ کو یہ بجھانے کا کردار ادا کریں گے، اور لفظ وہاں پر بحور کا بولا گیا، آگ کے کئی سمندر، یعنی آگ چونکہ جہنم کا عذاب بھی کئی طرح کا ہوگا تو اس واسطے لفظ بحور کا وہاں پہ استعمال کر دیا گیا۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان فرامین میں اس چیز کو بالکل واضح فرما دیا، اور یہ کہ جس کی وجہ سے آنسو اس کا فائدہ اور اس میں جو دوسروں کو بھی ثمرات ملنے والے ہیں، اور قیامت کے دن جہنم کی آگ پر ایک روب اور دبدبا ہے ان آنسوؤں کا کہ جس کی وجہ سے اس آگ کو کوئی چیز دنیا کی بجھا نہیں سکتی، لیکن اس مومن کی آنکھ سے ٹپکنے والا آنسو قیامت کے دن ایسی اس کے اندر اس کا ایک دبدبا ہوگا کہ اگر کانپتی ہے جہنم کی آنکھ تو ان آنسوؤں سے کانپ اٹھتی ہے۔ اور یہی لفظ آ گئے کہ کہا جائے گا جز جا مومن ان نورا کا قد اطفا لابی، اے مومن تو جلدی گزر جا، جہنم کہے گی کہ تیرا نور تو میرے شعلے بجھا رہا ہے، جس کی وجہ سے میرے شعلوں کو بجھ جانے کا خطرہ ہے، تو جلد پل صراط سے گزرتے ہوئے اپنے مقام پر پہنچ جا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلہ کے جو فرامین ہیں ان کو سمیٹتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو روایت کرتے ہیں جس کو ابن ماجہ میں اور دیگر بہت سی کتابوں میں روایت کیا گیا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من عبد مؤمن یخرج من عینیہ دموع وان کان مثل راس الذباب، فرمایا جو بندہ، جو بھی مومن انسان ہے، جو بھی مومن ہے، مطلب کیا تھا کہ اس وقت کا ہے یا آج کا ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، گورا ہے یا کالا ہے، عالم ہے یا جاہل ہے، وہ کسی بھی علاقے کا ہے، وہ جو بھی ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑیں اور وہ اگرچہ مکھی کے سر جتنے ہوں، وہ آنسو اگرچہ مکھی کے سر جتنا ہو، بہت بڑا آنسو نہیں ہے اور رم جھم اور برسات آنسوؤں کی نہیں ہے، صرف وہ مکھی کے سر جتنا آنسو اتنا ہے کہ ٹپک گیا ہے، آنکھ کے ساتھ چمٹا ہوا نہیں چھوٹا ہونے کی وجہ سے، بلکہ وہ ٹپک کے آنکھ سے کہاں گرا ہے؟ فرمایا ثم تصیب شیئا من حر وجہہ، اس مومن کے چہرے پہ جا گرا ہے، مومن کے چہرے پہ گرا ہے تو کیا ہوگا؟
الا حرمہ اللہ علی النار، اللہ اس بندے کو جہنم پہ حرام کر دے گا، وہ بندہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اس کے جنتی ہونے کا اعلان سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں کیا۔ اب تھوڑا سا فاصلہ اس نے طے کیا، آنکھ سے ٹپکا، رخسار تک پہنچا، رخسار پر بعد میں گرا، اللہ نے اس بندے کو جنتی پہلے بنا دیا، جہنم سے اس کو محفوظ کر لیا، جہنم سے اسے مامون کر دیا۔ تو یہ صورتحال جس کو ہم قرآن و سنت میں دیکھتے ہیں، ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ان تعلیمات کو پیش نظر رکھیں اور ان تعلیمات کے زیر سایہ اپنی زندگی بسر کریں۔ آپ دیکھیں اسلام میں وسعت کتنی ہے اور ہمارے دین کے اندر کس قدر تابناک صورتحال ہے کہ انسان کا پیکر پورا، اس کے مختلف اعضاء کے مختلف آداب، مختلف احوال، مختلف احکام سب کو بیان کیا گیا۔ اگر کہیں روزے دار کے منہ کی خوشبو کی بات چھڑتی ہے تو وہ بات دفتروں تک پہنچ جاتی ہے، یعنی ایسے رجسٹر تیار ہو جاتے ہیں کہ اس خوشبو کے فضائل اور کمالات اور قیامت کے دن اس پر جو کچھ ملنے والا ہے وہ کتنا زیادہ لٹریچر ہے۔ اور کہیں اگر مومن کی آنکھ سے آنسو ٹپکتا ہے، اگر اس آنسو کی حقیقت کو بیان کیا جاتا ہے تو اتنا طویل وقت اس آنسو کی حقیقت کو بیان کرتے گزر جاتا ہے۔ اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں جو فرمایا تھا، اگر رو نہ سکو تو رونے والا منہ بنا لو، اور اس کے ساتھ آپ نے ایک کیفیت ہمیں عطا کی، وہ آج کے ہمارے اس موضوع کا ہوم ورک بھی ہے جسے ہمیں پیش نظر رکھ کے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ وہ اگر ایک حدیث انسان کے معمول میں آ جائے اور انسان اس پہ عمل کرنا شروع کر دے، اس کی وجہ سے بنجر کھیتی آباد ہو سکتی ہے اور انسان کا مرجھایا ہوا کردار جو ہے اس کو پھر بہار مل سکتی ہے اور انسان کو رب ذوالجلال کا قرب میسر آ سکتا ہے۔ اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس وقت ایک انسان گناہ کر بیٹھتا ہے تو گناہ کے بعد اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کافر تو اس کلاس کا اسٹوڈنٹ ہی نہیں ہے، وہ تو کلمہ پڑھے گا تو اس پہ بحث کی جائے گی۔ مومن کی بات کی جا رہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن جو ہے جس وقت اس سے گناہ ہو جائے اس کے بعد صورتحال دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کو آپ نے مومن سے تعبیر کیا اور دوسرے کو آپ نے فاسق سے تعبیر کیا۔ مومن سے جب گناہ ہو جائے تو وہ گناہ کو بھولتا نہیں، گناہ کو یاد رکھتا ہے اور پھر گناہ کو معمولی نہیں سمجھتا بلکہ گناہ کو بہت اپنے لیے بوجھ سمجھتا ہے۔ کتنا بوجھ سمجھتا ہے؟ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وہ گناہ کو پہاڑ سمجھتا ہے۔ ایک نماز قضا ہو گئی، ایک روزہ قضا ہو گیا، کہیں آنکھ بہک گئی، وہ مومن اب اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا، وہ اس کو بھولتا نہیں، اسے بوجھ سمجھتا ہے اور پہاڑ سمجھتا ہے۔ اور پہاڑ وہ نہیں جو سائیڈ پہ کھڑا ہے، وہ پہاڑ جو اوپر سے نیچے آ رہا اور یہ باندھا ہوا نیچے پڑا ہے، اس کو نظر آ رہا ہے کہ پہاڑ مجھ پہ چند لمحوں کے بعد گر جائے گا، مسلسل بلندی سے نیچے آ رہا ہے۔ اب گناہ کے بعد مومن کی یہ صورتحال ہوتی ہے۔ اب اس صورتحال میں اس سے کس چیز کا صدور ہوتا؟ اس صورتحال میں وہ گپے نہیں لگاتا، لہو و لعب میں مصروف نہیں ہوتا، وہ میلے ٹھیلے کے انداز میں نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو سمجھ رہا ہے کہ چند لمحوں کے بعد میری موت کا وقت آ گیا ہے، یہ پہاڑ اگر گر گیا تو میری موت واقع ہو جائے گی اور کوئی ہڈی سلامت نہیں رہے گی۔ اب اس وقت وہ سوچتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، کسی حامی مددگار کو بلاتا ہے کہ مجھے اٹھا کے سائیڈ پہ کر دو تاکہ اس پہاڑ کے گرنے سے میں محفوظ ہو جاؤں۔ اب جس وقت ایسی صورتحال کا اسے سامنا ہے تو کون سی پاور ہے جو پہاڑ کو پیچھے ہٹائے گی اور کون سی پاور ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کو یہ صورتحال میسر آئے گی کہ وہ اس پہاڑ سے بچ جائے؟ اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکے گا تو اس آنسو میں جو خوف خدا کی وجہ سے ٹپکا کہ میں رب کے بندہ ہو کر میں نے شیطان کی بات مان لی اور شیطان کے کہنے پر میں نے فلاں گناہ کر لیا تو میں نے تو بڑا جرم کیا، اس پہ راشا طاری ہو گیا، کپ کپی طاری ہو گئی، آنکھ سے آنسو ٹپکا، خوف خدا سے اس
ٹپکنے والے آنسو کی اتنی قوت تھی کہ وہ پہاڑ اس نے سائیڈ پہ گرا دیا اور اللہ کی اس بندے کی جان کو محفوظ کر دیا۔ یہ مومن کا وطیرہ ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ یہ تو ہوتا نہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو، اللہ بچائے گناہوں سے، گناہ ہو جاتا ہے۔ گناہ ہو جانا اس سے اولین تو بچا جائے پوری طاقت کے ساتھ، اپنے آپ کو سنبھال کے، اور اگر ہو جائے تو پھر اس میں صورتحال کیا ہے؟ اس میں یہ نہ ہو کہ لکڑ ہضم پتھر ہضم سب کچھ کئی سالوں کے ذمے پڑے ہیں اور سمجھتا ہے انسان کہ میرے تو ذمے ہی کچھ نہیں، میں تو بالکل پاک دامن ہوں، حساب میرا بالکل صاف ہے۔ نہیں، اس سلسلہ میں اسے اپنے گناہ گننے چاہیے، اپنے گناہ سوچنے چاہیے، اور جو گناہ ہو گیا ہے اس کے اندر جو ہیبت ہے اسے اپنے دماغ پہ طاری کرنا چاہیے، اور اس کے اندر جو ثقل اور بوجھ ہے وہ بوجھ محسوس کرنا چاہیے کہ میں کھاتا رب کا ہوں مگر کہنا شیطان کا میں نے مان لیا ہے۔ جس وقت یہ صورتحال بارے میں گناہ کا وہ بوجھ سمجھے گا تو پھر جا کے آنکھ سے آنسو ٹپکے گا، اور پھر جا کے نامہ اعمال کی سیاہی دور ہوگی۔ اور اگر وہ سوچتا نہیں، گناہ گنتا نہیں، گناہ شمار نہیں کرتا، تو اس بنیاد پر اسے کبھی ایسی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کہ آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ وہ فرشتہ اس کے دل کو تب چھوتا ہے جس وقت وہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ مجھ سے بہت جرم ہوا، اور اس گناہ کو پہاڑ سمجھ کر اپنے آپ کو اس وقت وہ مخاطب کرتا ہے، آنکھوں میں آنسو آتا ہے۔ ایک آنسو بھی اتنا عظیم ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے رحمت کے سمندر میں ہلچل پیدا ہو جاتی ہے اور بندہ مومن کے گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ شیطان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے اگر میں نہ غلطی کرواتا تو اچھا تھا، اتنا رویا ہے، آج کا گناہ بھی بخشا گیا ہے، پہلے گناہ بھی بخشے گئے ہیں۔ یہ مومن کا کردار۔ دوسرے نمبر پر فاسق ہے۔ یہاں مومن کے مقابلے میں کافر کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، حالانکہ عموماً مومن کافر آپس میں مقابلے میں، لیکن یہاں پر مومن کے بعد نبی علیہ السلام نے مقابلے میں فاسق کا ذکر کیا، چونکہ کافر تو اس کلاس کا اسٹوڈنٹ ہی نہیں کہ اس کی اعمال کے لحاظ سے پھر اس کو بخشش مل جائے کلمہ پڑھے بغیر، وہ پکا جہنمی ہے، جو کچھ بھی کرتا رہے، جب کلمہ پڑھے گا تو پھر جا کے آگے اسے کسی ایسی صورتحال کا سامنا ہوگا کہ اس کے لیے نجات کے دروازے کھلے۔ اب یہاں پر جس وقت دوسری صورتحال ہے، فاسق جو ہے وہ کیا سمجھتا ہے اپنے گناہ کو، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فاسق جو ہے وہ اپنے گناہ کو پہاڑ نہیں سمجھتا، پہاڑ تو کیا کوئی چھوٹی سی چیز دیوار بھی نہیں سمجھتا، اینٹ بھی نہیں سمجھتا، بلکہ کنکری بھی نہیں سمجھتا، حالانکہ کبیرہ گناہ کر دیا مگر وہ گناہ کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، گناہ کو مکھی سمجھتا ہے۔ مکھی کیسی؟ جو ناک پہ بیٹھی اور اس نے اڑا دی اور پھر لوٹ کے واپس نہیں آئے۔ پہلا جو تھا اس کو گناہ کی آری چیر رہی تھی، پہلا جس کو مومن کہا اس پر گناہ کا بوجھ تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور دوسرا فاسق جو ہے اس نے گناہ کو بھلا دیا، اس کے پیش نظر گناہ کا کوئی بوجھ ہی نہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں، اسے یاد ہی نہیں کہ میں نے کتنے کر دیے ہیں، اور صرف اتنا ہی حادثہ ہوا جتنا ناک پر مکھی کے بیٹھنے سے حادثہ ہوتا، تو یہ کوئی قابل ذکر بات نہیں، مکھی بیٹھی، اور پھر یہ بلاغت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال میں، ایک مکھی ضدی ہوتی ہے، ایک بار اڑاؤ پھر آتی ہے، پھر آ جاتی ہے، پھر آ جاتی ہے، یہ بھی بندے کو کچھ نہ کچھ جھنجھوڑ دیتی ہے، لیکن یہاں اس مکھی کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ناک پہ بیٹھی تھی، انسان نے اڑا دی، لوٹ کے واپس ہی نہیں آئی، اس کے بعد اس گناہ کا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ اس کو ہمارے نبی علیہ السلام نے مومن کے مقابلے میں ذکر کر دیا۔ آج رمضان شریف کے اس آخری عشرہ میں جبکہ دلوں کو تقوی و طہارت کا کورس کرایا جا رہا ہے، تو ہمیں اس سلسلہ میں سوچنا چاہیے کہ ہمارا شمار کس کیٹیگری میں ہوتا ہے، پہلا یا دوسرا؟ ہم سے گناہ ہو جائے تو کیا پہاڑ سمجھتے ہیں یا ہمیں وہ مکھی جیسا لگتا ہے؟ اگر پہاڑ والا معاملہ ہے تو اس میں عافیت ہے، اور اگر مکھی جیسا لگتا ہے وہ گناہ، تو پھر آج ہمیں اپنے آپ کو فسق سے نکال کر مومن کا جو بلند مقام ہے اس طرف لے جانے کا عہد کرنا چاہیے، اس بنیاد پر کہ جو گناہ ہیں پہلے ہو چکے ان کی معافی کے لیے آنسو بہا کے اپنے رب سے خیرات بھیک بخشش کی مانگنا، اور آگے پکی توبہ کر دینا کہ میں آئندہ ایسا کبھی بھی نہیں کروں گا، اور اگر کبھی خدا نخواستہ ہو جائے
تو پھر اس کو یوں نہیں ہے کہ شتر بے مہار بن کر وہ پھر رہا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں کہ مجھ سے گناہ سرزد ہو چکا ہے. پھر اس پر یہ کیفیت طاری ہونی چاہیے کہ سمجھے کہ مجھ پر تو پہاڑ گر رہا ہے، اور اگر میں اپنے آپ کو نہیں ہٹاتا تو پہاڑ سے میں نہیں بچ سکوں گا. اس بنیاد پر آج کا یہ مختصر سا سبق آنکھوں کی برسات کے لحاظ سے تھا، جس میں پس منظر اور پیش منظر کو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. چونکہ آج سوالات کے جوابات کی نشست کا بھی محدود سا ٹائم ہے، اس واسطے ابھی جو کچھ لمحات ہمارے درس کے لحاظ سے باقی ہیں، اس میں جو سوالات پہنچ چکے ہیں ان کے جوابات دیتے ہوئے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں. پوچھا گیا ہے کہ اولیاء کے مزاروں کو سجدہ کرنا کیا جائز ہے؟ تو اس سلسلہ میں ہمیشہ سے ہم اس بات کی پوری وضاحت کر رہے ہیں اور عملاً اس بات کو اپنے معاشرے میں جو حال کے مقابلے میں اس جھنڈے کو لہرا رہے ہیں کہ سجدہ صرف اللہ کی ذات کو جائز ہے، رب کی ذات کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے. کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا بڑا تقدس کیوں نہ ہو، کتنی بڑی ولایت کیوں نہ ہو، ان کے لیے ان کو سجدہ کرنا یہ شریعت مطہرہ میں حرام ہے. لیکن یہ تفصیل بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، ایک ہے چیز کا حرام ہونا اور ایک ہے چیز کا کفر ہونا. تو سجدہ دو طرح کا ہے، ایک جو ہے وہ سجدہ عبادت ہے اور دوسرا سجدہ تعظیمی ہے. ہم ہر سجدے کو ناجائز سمجھتے ہیں کہ کسی قبر کے لیے کوئی سجدہ یا کسی انسان کے لیے کوئی سجدہ بھی جائز نہیں ہے. آگے تفصیل یہ ہے کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے اور سجدہ عبادت کفر ہے. اس واسطے ہر قسم کے سجدے سے جو حال کے سامنے یہ بات واضح کرنی چاہیے، اہل سنت و جماعت کا پورا مسلک وہی ہے جو قرآن و سنت کا فیصلہ ہے اور ہمارے اکابر نے اس کو واضح کر دیا ہے. اور یہ خرافات رافضیوں کی پیدا کردہ ہیں جو انہوں نے اپنے طبقے کو سکھائی ہوئی ہیں، اور پھر وہ ان کے جہال ہمارے مزارات پر آ کے اس طرح کے دھندے اور کرتوت کرتے ہیں اپنا قبضہ ان مزارات پر جمانے کے لیے، اور ان مزارات پر رافضیت جو ہے اس کو پھیلانے کے لیے وہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کرتے ہیں. تو اس صورتحال میں ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ جہاں کہیں ایسا ہو ہم وہاں اپنے مشن کو پورا کرتے ہوئے اس چیز کا مکمل طور پر دفاع کریں کہ کوئی انسان کسی قبر کو سجدہ نہ کرے. اس سلسلہ میں ہم نے ہزاروں کی تعداد میں ہینڈ بلز ادارہ صراط مستقیم کی طرف سے تقسیم کی ہے. مختلف آراس کے موقع پر، بالخصوص گزشتہ سال حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی عرس کے موقع پر باقاعدہ بینر لگا کے اور یہ ہینڈ بل شائع کر کے اس تحریک کا بطور خاص جو پہلے بھی ہمارے اکابر کے فتاوی میں موجود تھی اور ہمیشہ جس پہ زور دیا گیا، ہم نے اس کا آغاز کیا اور اب تک وہ مسلسل کام آگے چل رہا ہے. اس واسطے کسی طرح بھی کسی قبر کو سجدہ کرنا جو ہے وہ شریعت مطہرہ میں جائز نہیں ہے. نہ کسی فوت شدہ کو نہ کسی زندہ کو، سجدہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے اور اسے ہی سجدہ کرنا جائز ہے. اسی بنیاد پر ہماری درخشاں تاریخ کا یہ حصہ ہے کہ جب بر صغیر پاک و ہند میں وہ ایک زمانہ تھا جب اکبر اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ دین متین کو بدل دینا چاہتا تھا، اور اس کے بعد جہانگیر بھی اسی کے نشانوں پہ چلتا جا رہا تھا. حضرت مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اکبر کے خلاف اپنے جہاد کا آغاز کر دیا اور اس کے جو خرافات تھے ان کے مقابلے میں آپ نے نعرہ مستانہ لگایا، اور پھر اس کے بعد جہانگیر کے مقابلہ میں بھی آئے. گوالیار کے قلعہ میں آپ کو بند کر دیا گیا، آپ نے سب کچھ برداشت کیا. جہانگیر کے دربار میں جو اکبر نے یہ بات رائج کر دی تھی کہ بادشاہ کے سامنے جھکا جائے، اس کی تعظیم کے لیے سجدے کے مختلف اس نے روپ بنائے ہوئے تھے. حضرت مجدد الفیسانی کو اس وقت بلایا گیا اور وہاں جو درباری ملا تھے انہوں نے کہا کہ یہ سجدہ تو نہیں کرتا تو کم از کم اس کو دبا کے اس کا سر تھوڑا سا نیچے جھکا دیا جائے تاکہ باہر نکل کے ہم اس کو کہیں کہ سجدہ تو نہیں کر سکے مگر تم بھی وہاں پہ کچھ نہ کچھ. تو حضرت مجدد الفیسانی پر اتنا تشدد ہوا، ناک سے خون بہ نکلا، مگر آپ نے اس بادشاہ کے سامنے کسی طرح بھی جھکنے سے انکار کر دیا اور واضح کیا ایک ہے کعبہ میرا اور ایک ہی مسجود ہے، ہر جگہ موزوں نہیں ہے سر جھکانے کے لیے. تو ان کا مشن آج بھی جاری ہے
اور اسی کے مطابق اہل سنت و جماعت اپنے معمولات کا حکم رکھتے ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ مرزائیت اور قادیانیت کے مسئلہ کو متنازع بنایا جا رہا ہے، جو کہ اتفاقی مسئلہ ہے ختم نبوت کا، کیونکہ اس سلسلہ میں الطاف حسین کا انٹرویو چھپا ہے جس میں اس نے مرزائیوں کی حمایت کی ہے۔ تو یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ اجماعی عقیدہ، پوری امت کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری کے بعد کسی لحاظ سے بھی کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ تو اگر کسی کو کسی معنی میں بھی آپ کے بعد کوئی نبی مانے گا تو اسی وقت اس کا ایمان ختم ہو جائے گا، وہ مرتد ہو جائے گا، اس کا دین ایمان سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ اس واسطے یہ قطعی عقیدہ ہے، اور الطاف جیسے غدار لوگوں کے مٹانے سے یہ عقیدہ مٹ نہیں سکتا۔ یہ قرآن و سنت کی روح کا عقیدہ ہے، اور انشاءاللہ ایسے ہی برقرار رہے گا، اور ختم نبوت کا جھنڈا ہر گھر کی چوٹی پہ انشاءاللہ لہراتا رہے گا۔ پوچھا گیا اگر ظہر کی نماز کا وقت ہے اور نمازی جماعت کے لیے 4 کی بجائے 2 سنتیں ادا کر لیتا ہے تو کیا یہ درست ہے، یا پھر بعد میں اس کو سنتیں ادا پوری کرنا پڑیں گی؟ 2 سنتیں جب 4 کی نیت کی تھی، 2 پڑھنے سے 4 ادا نہیں ہوئی، اور اس صورتحال میں جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو اب اس کی مخالفت بھی نہیں چاہیے۔ جہاں پہنچا تھا 2 رکعت کے بعد قعدے میں تو مکمل کر کے قعدہ سلام پھیر دے، اور بعد میں جس وقت جماعت مکمل ہو جائے تو 4 سنتیں پڑھنا لازم ہے، صرف 2 پڑھنے سے کام نہیں چلے گا۔ تو اس بنیاد پر اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا نماز ایسی ہے کہ کسی پیر کو نماز معاف ہو؟ ایک دوست کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب جو ہیں ان پر ہمارا یقین ہے اور وہ دل کی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ سنت اس طریقے پر اس سوال کا جواب پہلے بھی دیا جا چکا ہے کہ شریعت مطہرہ میں وہی نماز ہے جو نماز ہمیں نبی علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ وہ نماز نہ قیام کے بغیر ہے، نہ رکوع کے بغیر ہے، نہ سجدے کے بغیر ہے، اور قیام رکوع کا تعلق دل کے ساتھ نہیں، ظاہری اعضاء کے ساتھ۔ قیام ظاہری اعضاء کرتے ہیں، رکوع ظاہری اعضاء کرتے ہیں، اور سجدہ ظاہری اعضاء کرتے ہیں۔ اس واسطے ان اعضاء والی نماز ہے شریعت مطہرہ میں، اور جب اس طرح ادا ہوگی تو پھر نماز ادا ہوگی، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو دل کی اگر کوئی کہتا ہے نماز ہے تو اس کا شریعت میں کوئی کسی طرح کی صورتحال نہیں ہے۔ نماز وہی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی، اور قرآن و سنت میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ پوچھا گیا کہ ایک لڑکی جو کسی نے لے کر پالی ہے، لڑکی کا باپ صاحب مال ہے لیکن جس نے گود میں لی ہوئی ہے وہ غریب ہے، تو اس کا کوئی سہارا نہیں، تو کیا لڑکی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ تو زکوٰۃ اصول اور فروع کو نہیں دی جا سکتی، یعنی اصول انسان کا اصل اس کا باپ دادا، اور فروع اس کا بیٹا پوتا پڑپوتا اور ایسے بیٹی، تو یہ اصول اور فروع کے لحاظ سے زکوٰۃ دینا ناجائز ہے۔ تو یہ بیٹی اس کی فروع میں شمار ہوگی، اگرچہ کسی اور نے پال رکھی ہے، لیکن ادعوہم لآبائہم قرآن کا حکم ہے کہ اس طرح لے کر پالنے سے ولدیت نہیں بدلتی، ولدیت وہی رہے گی جو ولدیت ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ اس کی بیٹی ہے، اور اسے اپنی بیٹی کو زکوٰۃ دینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں اگلا سوال یہ ہے کہ اگر شریعت کے مطابق نکاح ہوا مگر رجسٹرڈ نہیں ہوا تو کیا لڑکی دوبارہ آگے نکاح کر سکتی ہے؟ تو نکاح کی رجسٹریشن یہ ہمارا ملکی قانون ہے، اور یہ ہماری ایک اپنی اس مصلحت ہے، اپنا بنایا ہوا ضابطہ، جبکہ شریعت میں وہ نکاح ایجاب و قبول ہے جس کے گواہ موجود ہیں، اور ایجاب و قبول ہوا ہے، حق مار رکھا گیا ہے۔ اب اگر وہ اس کی رجسٹریشن نہیں تو پھر بھی وہ پکا نکاح، اس نکاح کے ہوتے ہوئے اب وہ عورت آگے کہیں نکاح نہیں کر سکتی، ساری زندگی حرام کاری کا سلسلہ ہوگا اگر ایسا کیا گیا، کیونکہ شریعت مطہرہ میں ایسا کوئی ضابطہ نہیں ہے کہ نکاح لکھیں تو پھر ثابت ہوتا ہے، اور اگر نہ لکھیں تو ثابت نہیں ہوتا، وہ زبان کے ایجاب و قبول سے ثابت ہو جاتا۔ اس کے بعد لکھنا، اس کے آگے فوائد ہیں کہ وقت ضرورت ثابت کیا جا سکے،
وہ کسی نے لکھ لیا یا نہیں لکھا، وہ آگے بعد کے معاملات کے لحاظ سے اس کا تعلق ہے۔ نفس نکاح وہ ثابت ہو گیا، اور اب اس کے ثبوت کے بعد اس نکاح کو اپنے طور پر کالعدم سمجھنا کہ چونکہ رجسٹر نہیں ہوا تو اسے کالعدم سمجھا جائے، شریعت مطہرہ میں ہرگز یہ جائز اور روا نہیں ہے۔ یہ نکاح ثابت ہے اور آگے اب اس عورت کا کہیں بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ پوچھا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جاوید غامدی نے یہ کہا ہے کہ ان کو زندہ اٹھائے جانے کی کوئی صراحت قرآن مجید میں نہیں ہے، بلکہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ ویسے ہی ہیں جیسا کہ عام کسی کی وفات کے لیے ہوتے، اور حدیث شریف میں بھی اس کا کہیں ذکر نہیں ہے، تو اس کی وضاحت کی جائے۔ بھٹکے ہوئے اور گمراہ لوگوں میں اہم جو لوگ ہیں سر فہرست، ان میں ایک نام جاوید غامدی کا بھی ہے کہ جس نے سارے دین کے لیے اپنے دماغ کو سانچہ بنایا ہوا، جو اس کے دماغ میں ڈھل جائے وہ دین ہے، اور جو اس کے دماغ کو سمجھ نہ آئے وہ دین نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسا بھٹکا ہوا انسان ہے، اس کی باتوں کی طرف بالکل توجہ نہیں دینی چاہیے۔ بہرحال جو اس نے ذکر کیا تو اس کا تذکرہ قرآن مجید میں واضح طور پر موجود ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید میں کہا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک، اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ تو یہاں پر واضح طور پر رافع کا لفظ موجود ہے، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنی طرف اٹھایا ہے، اور جو لفظ وفات ہے وہ اس کا لغوی معنی قرآن مجید نے متعدد مقامات پر پورا کرنا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا، اور فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، یہ جو صلیبیں اٹھائے پھرتے ہیں سب جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نہ انہوں نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ ہی ان کو سولی پہ چڑھایا، ولکن شبہ لہم، ان کا ہم شکل تھا جس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھایا ہوا ہے۔ اس واسطے قرآن مجید کی یہ آیات ہیں، اور متعدد احادیث میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا ہے۔ میری اس سلسلہ میں ایک پوری کتاب ہے جس میں رفع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالہ جات اور احادیث کو ذکر کیا گیا، جو کہ زیر طبع ہے۔ اس طرح یہ سوالات میں یہ سوال بھی پوچھا گیا ہے کہ قرآن مجید میں جو لفظ ضاد ہے اس کے تلفظ کے بارے میں وضاحت کریں۔ تو قرآن مجید برہان رشید عربی زبان میں اترا بلسان عربی مبین، تو اس کے جتنے بھی حروف تہجی ہیں ان میں کوئی عجمی نہیں ہے، سارے عربی ہیں۔ یہ جو ضاد ہے یہ اردو، فارسی، پنجابی، عجمی لہجہ آج بھی عرب اپنے عربی لہجہ پہ موجود، اور اس واسطے عربی زبان کا تاریخ میں تعارف یہ ہے لغت الناطقین بالضاد، کہ یہ ان لوگوں کی زبان ہے جو باقی لوگوں کے حروف تہجی سے علاوہ ایک حرف تہجی رکھتے ہیں۔ کون سا؟ ضاد۔ لغت الناطقین بالضاد، اس حرف پر پوری عربی زبان کی شناخت موجود کہ وہ کہ بولی کہ جس میں ضاد والا حرف موجود ہے، اور اگر ضاد نہ ہوتا زواد ہوتا اور والضالین ہوتا تو تاریخ میں عربی زبان کا تعارف اس سے نہ ہوتا۔ اس کو تو پھر فارسی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، سب میں موجود ہے ضاد۔ تو اس بنیاد پر عربی کو عربی ماننے کے لیے لازم ہے کہ اس کا یہ جو ترہ امتیاز ہے اس کو مانا جائے، اور آج تک وہی لہجہ عربوں میں رائج ہے، اور اسی کے مطابق جو ہے وہ قرآن پڑھا جاتا ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں اس سلسلہ میں حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اپنے فتاوی میں ایک جامع فتویٰ ثبت کیا کہ جس میں آپ نے دلائل سے اس بات کو واضح کیا کہ ضاد عربی زبان میں نہیں ہے بلکہ ضاد ہے جس کا تلفظ کیا جاتا ہے۔ مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل قاہرہ سے اس کے پروننسیشن کو بیان کیا ہے، اور یہ واضح کیا ہے کہ عربی زبان میں ضاد نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ ہمارے اردو کے لفظ کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم بولتے وقت کہتے ہو کہ یہ محمد افضل ہے اور بولتے وقت کہتے ہو یہ محمد فاضل ہے،
تو اب جس وقت گوجرانوالا کا کوئی بندہ کسی کو بلا رہا ہے تو یہ نہ عربی ہے اور نہ عربی بول رہا ہے، تو یہ اپنے ماحول کا پنجابی کا لفظ بولتا ہے، اپنے ماحول کا اردو کا لفظ بولتا ہے، یہ فارسی لفظ اپنے عرف میں بول رہا ہے، تو وہ لفظ جو عربی میں ہے اس کو عربی انداز میں پڑھا جائے گا، اور وہی جس وقت اردو میں ہوگا تو اس کو اردو انداز میں پڑھا جائے گا۔ اردو کے دامن میں ضاد نہیں ہے، اردو کا حروف تہجی میں سے حرف ضاد ہے، اس واسطے اسی کو جس وقت اردو میں استعمال کریں گے تو اردو لہجے میں پڑھا جائے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے زبان اردو کو اٹھا کے وحی میں بھی لے جاؤ کہ ہم نے اپنی وحی اردو لہجے میں پڑھنی ہے۔ وہ ایک عبدالرشید بھٹی ہوا کرتا تھا جس نے کہا تھا پنجاب اسمبلی میں کہ ہم تو اپنی اذان پنجابی میں دیا کریں گے، پنجابی ہماری زبان ہے، تو اس طرح سارے چاہیں گے کہ ہم اپنی اپنی بولی میں اپنے قرآن کو ٹرانسفر کر لیتے ہیں اور اس طرح ہم کرتے رہیں گے۔ نہیں، قرآن اس کی جو لغت ہے وہ لغت عربی ہے، اور بلسان عربی یہ مبین سے اس کا تعارف کروایا گیا ہے، اور صحیح انداز میں تب ہی پڑھا جا سکے گا کہ جو اس کا انداز جس بنیاد پر عربی زبان کا باقی تمام زبانوں سے امتیاز موجود ہے۔ اس سلسلہ میں اور مختلف امور پوچھے گا کہ مختلف عقائد والے لوگوں سے معاملہ کیسا ہونا چاہیے، تو یقیناً اس بات کی وضاحت کئی مرتبہ کی جا چکی ہے کہ جن لوگوں کے عقیدے توہین رسالت تک پہنچ چکے ہیں ان لوگوں سے اجتناب مکمل ہونا چاہیے، اور اگر کہیں مجبوراً کسی کام کی وجہ سے کسی دکان پہ جانا پڑ گیا کہیں، تو وہ اسی انداز میں ان سے رویہ رکھو جس طرح مجبوراً انسان بیت الخلاء میں جاتا ہے اور اس سے دل لگا کے نہیں بیٹھتا، کام کے بعد فارغ ہو کے واپس آتا ہے اور آگے کوئی ایسے محبت و الفت کے روابط نہیں ہوتے، تو اس بنیاد پر اپنے جو امور ہیں ان کو ضمن رکھنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، ایسے بدبخت لوگ جو ہیں ان کو تمہارے اندر سختی نظر آنی چاہیے کہ یہ پلپلے لوگ نہیں، یہ پکے لوگ ہیں، تو اس بنیاد پر اپنی اس حیثیت کو یہ اپنے انداز سے ظاہر کرنا چاہیے۔ یہ جو پہلے سوالات پہنچے ہوئے تھے ان میں سے چند سوالات کے جوابات ہیں، اور پورے سوالات کا تو اتنا ایک ذخیرہ ہے کہ جس کے لیے کئی دنوں کے کئی گھنٹے چاہیے۔ جوابات کا آج یہ سلسلہ آج کی نشست کے لحاظ سے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جس وقت کسی کو ضرورت ہوگی تو عصر کے بعد ہمارا جو سلسلہ ہے ویب سائٹ کا اس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ویب سائٹ والے مجھ تک سوال پہنچا دیں گے، یا بذریعہ فون یا ویسے بالمشافہ ملاقات کا ٹائم لے کر مختلف سوالات اور ان کی وضاحتیں اور تفہیم کے لحاظ سے کچھ لوگ اگر ضدی ہٹ دھرم ہوتے ہیں تو ان کو اگر سمجھانے کے لیے بھی ٹائم لینا ہوگا تو وہ ٹائم بھی ہمارے پاس انشاءاللہ موجود ہوگا۔ ہم کوشش کریں گے اگر ایک بھی بھٹکا ہوا انسان ہمارے سمجھانے سے 4 منٹ لگانے سے راہ راست پہ آ جائے تو اس سے بڑا صدقہ کیا ہو سکتا ہے۔ اس بنیاد پر ایسا ٹائم بھی باقاعدہ ہم نے لاہور میں رکھا ہوا ہے، اور رب کا فضل ہے کہ کئی بھٹکے ہوئے لوگ ایسی نشست کے بعد راہ راست پہ آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نور عطا فرمایا ہے۔ اس واسطے یہ آپشن بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عمل کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔